اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے باہر جنگل میں تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وفد طارق نے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ وہاں چل رہا ہے. اہل قافلہ سے پوچھا اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. تو کہا کہ ہاں بیچتے ہیں. کتنے کا؟ کہا اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور سوئے مدینہ چل دیے. فرمایا میں تجارت کے لیے تو آیا نہیں تھا، اچانک اونٹ دیکھا اور مجھے پسند آ گیا، میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. حضور کو دیکھتے رہے. حضور چل دیے. حضور کی چال دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے چیم و گوئیاں شروع کر دی. ایک شخص آیا، قیمتی اونٹ لے گیا، اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، تم نے پتہ بھی نہیں پوچھا، اور اونٹ بھی ادھار لے گیا. اگر قیمت نہ دینے آیا تو کون ذمہ دار ہے؟ جب کسی شخص سے نقد سودا لیں تو اس کا اتا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب کسی کو ادھار سودا دیں تو پوچھا جاتا ہے، یا کوئی درمیان میں ضامن رکھا جاتا ہے، یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے. کہ ایک شخص آیا، ادھار سودا لے گیا، تم نے پتہ بھی نہیں پوچھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں، کوئی چیز بھی گروی بھی نہیں رکھ کے گیا، تو اگر وہ نہ قیمت دینے آیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یار سب دھیان لگے رہے، کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس کی باتوں میں کھویا. دوسرا بولا اذا سر استنار وجہہ، جب وہ خوش ہوتا تھا چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا. دوسرا بولا اذا ضاحک یتلالأ فی الجدر، جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ چمک پڑتی تھی. ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب کے رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جے میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر سارا گلشن سیس نواوے، اتے ترتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ پھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا. اب سنیے خوبصورت لفظ. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اپنے حسن کا جادو جگایا اور تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے چلا گیا، اب واپس نہیں پلٹ کے آئے گا، تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر اونٹ کی قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں اس شخص کی. انہوں نے کہا تو ضمانت دیتی ہے تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور ایسا حسین چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آن پہنچے. کہا کون ہے جن سے آقا نے اونٹ خریدا؟ کہا ہم لوگ ہیں. کہا حضور نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی اور یہ تمہاری قیمت ہے. وہ کہنے لگے قیمت اب بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک چکے ہیں، بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہا یہ کھجوروں کا جھنڈ، یہ نخلستان مدینہ، یہی اس کا ڈیرا ہے اور یہی اس کا بسیرا ہے. علامہ زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے ابدی سعادتیں پا گیا. ایسا ہنسی چہرہ، ایسا ہنسی چہرہ، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. بریلی کا تاجدار بولتا ہے بلبل نے گل ان کو کہا. بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے، وہ پھول سے آگے تو نہیں دیکھتی. تو بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے،
مخمور رکھی ہند مد بھریاں کئی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشار اتے بے تاب ہوئے انہاں خونی مست نگاہاں نال دل لگڑا ہے بے پرواہاں نال جتھے دم مارن دی نہیں ہے مجال ایسا حسین چہرہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں لوگوں لنا شمسن وللآفاق شمس وشمس فوق من شمس السمائی وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد عشائی کہا لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے اور میرا سورج جب رات کو چڑھتا ہے تو پھر کبھی غروب ہوتا ہی نہیں ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایک دن کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے پریشان تھی کہ حضور جلوہ فراز ہو گئے میں نے عرض کی تو حضور مسکرا دیے پھر کیا ہوا فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ حضور کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا یہ حسین چہرہ تھا حضور کا اور یہ حسین انداز تھا حضور کا اللہ اکبر کائنات میں حضور جیسا حسین ممکن ہی نہیں ہے اقبال کہتا ہے کہ حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں مکروہ سوچ ہے کہ جو کہتی ہے کہ خدا چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے دوسرا محمد ممکن نہیں ہے ایسا ہنسی پہ کر تراشا ایسا ہنسی پہ کر تراشا کائنات کے اندر حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مثل او در عالم مقام متصور نیست حضور کی مثل اس عالم مقام میں ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا محمد پیدا ہو خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں میرا رب بھی کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا قسم ہے محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی ایک اور بات اس دور میں ضرورت ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کیا جائے اقبال کہتا ہے عہد ماں مارا زماد بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر ہمارے دور نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس نے ہمیں ہم سے جدا کر دیا حضور کے حسن سے جدا کر دی جب کسی شخص کے دامن میں حضور کے حسن کی خیرات نہیں ہے تو اس کا دامن خالی ہے کائنات کے جتنے حسن ہے وہ انسانوں کو توڑتے ہیں اور حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا کرسی اقتدار کی ایک ہے چاہنے والے دو ہیں الیکشن بن گیا ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے سارے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں سارے حسن توڑتے ہیں لیکن حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے اس لیے آج اگر امت کا اتحاد چاہتے ہو تو حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو یہ 72-73 فرقے مٹ سکتے ہیں اگر حسن محمد کے قصیدے پڑھنے کا مزاج بن جائے تو اگر حضور کے حسن کے تذکرے پڑھنے کا مزاج بن جائے تو پھر یہ فرقے یہ گروہ بندیاں مٹ سکتی ہیں کیونکہ کائنات کے اندر حسن مصطفیٰ ایک ایسی دولت ہے جو سارے انسانوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے ہم نے حضور کے نام سے میں اور آپ محبت کا رشتہ اور الفتوں کا یہ گہرا ربط کیوں رکھتے ہیں حضور کے نام سے ورنہ میں کون میری اوقات اور حیثیت کیا میرے سے آپ کا تعلق کیا اور آپ سے میرا تعلق کیا لیکن میرا اور آپ کا محبت کا یہ رشتہ حضور کے نام سے ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے اس بنیاد کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے ہیں حسب سابق آج بھی لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور عقیدتوں اور محبتوں کی یہ کہانیاں اللہ اس کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے اللہ مجھے آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے حضور کے حسن کا صدقہ ہمیں حضور کی زیادت عطا فرمائے اور حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا جا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات کہ تو کائنات حسن ہے
یا حسن کائنات کہ تو کائنات حسن ہے، یا حسن کائنات سمجھا اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات آدم میں ذکر زمن کیسے چھوڑ دوں، آدم میں ذکر شاہ زمن کیسے